السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہو اور احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور آسانی کے ساتھ ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی یہ غالباً 8ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3642 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابراہیم بن یعقوب حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الولید بن مسلم حدثنا شعیب بن ابی حمزة عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما 100 غیر واحدة من احصاها دخل الجنہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العظیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ، جو کسی اور کا نام نہیں ہے۔ اس کے صفات ہیں، صفاتی نام 99 ہیں جن کا احادیث شریفہ میں ذکر آیا ہے، اور ان ناموں کی یہ برکت ہے اسماء حسنہ کی کہ جو شخص ان اسماء کو یاد کرے گا، زبانی یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ بعض محدثین یہ تشریح کرتے ہیں کہ یاد کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا جو مظہر بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نام کیا ہیں اللہ کے؟ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان یعنی خوب رحم کرنے والا، رحیم دونوں کے معنی ایک ہیں، خوب رحم کرنے والا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں رحمان سے مراد اس کی رحمت کافر اور مومن دونوں کو شامل ہے۔ رحیم کی جو صفت ہے خاص طور پر مومنوں کے لیے خاص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا مومنوں پر رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں۔ البتہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ بغیر عبد کے نام نہیں رکھا جا سکتا، خالی رحمان نہیں پکارا جا سکتا، عبد الرحمن کہہ کر پکارنا چاہیے۔ رحیم میں البتہ گنجائش ہے، چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام بادشاہ بھی ہے اور وہ برائیوں سے پاک ہے، القدوس برائیوں سے پاک، السلام بے عیب،
اور المؤمن امن دینے والا، امن عطا کرنے والا، المہیمن محافظ حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، العزیز غالب کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پر غالب ہے، الجبار زبردست، اور المتکبر بڑائی والا۔ تکبر سے مراد یہاں پر بڑائی والا، کبریائی والا، عظمت والا ہے، اور تکبر صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے کیونکہ وہ تمام خوبیوں کا جامع ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ پیدا کرنے والا ہے، جان ڈالنے والا ہے، صورت دینے والا ہے، یعنی صورت کشی کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے، سب کو قابو میں رکھنے والا ہے، قہار زبردست غالب ہے، وہاب خوب عطا کرنے والا ہے، سب سے بڑا مشکل کشا ہے، اور رزاق خوب روزی عطا کرنے والا ہے، الفتاح روزی فراخ کرنے والا ہے، اور پست کرنے والا، بلند کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، حاکم مطلق، سراپا انصاف، سرتاپا عدل، لطف و کرم والا، باخبر، بردبار، بڑا بزرگ، بہت بخشنے والا، قدردان، بہت بڑا، محافظ قوت دینے والا، کفایت کرنے والا یعنی حفاظت کرنے والا، بڑے مرتبے والا، بہت کرم والا، بڑا نگہبان، دعائیں قبول کرنے والا، وسعت والا، حکمتوں والا، محبت کرنے والا، بزرگی والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، حاضر و ناظر، برحق، کارساز یعنی کام بنانے والا، بہت بڑی قوت والا، شدید قوت والا، مددگار، قابل تعریف، شمار کرنے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، یعنی المحصی، المبدی، المعید، المبدی یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندہ کرنے والا، موت دینے والا، الممیت قائم رکھنے والا، پانے والا، بزرگی والا، تنہا، بے نیاز، قادر پوری طاقت والا، آگے کرنے والا، پیچھے کرنے والا، سب سے پہلے سب کے بعد، یعنی اول بھی ہے اللہ کی ذات، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، متصرف یعنی تصرف کا اختیار رکھنے والا، اپنا اختیار چلانے والا، بلند و برتر، اچھے سلوک والا، خوب توبہ قبول کرنے والا، بدلہ لینے والا، خوب معاف کرنے والا، بہت مشفق مہربان، ملکوں کا مالک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، جلال و اکرام والا یعنی عزت اور جلال والا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، جمع کرنے والا، بے نیاز اور بے نیاز کرنے والا، اللہ غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، روکنے والا، عطا کرنے والا، ضرر پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا، نور ہدایت دینے والا، بے مثال ایجاد کرنے والا، البدیع یعنی بغیر مثال سابق کے، بغیر کسی ماڈل کے کسی چیز کو تیار کرنا، سامنے کوئی چیز ہے اس کو دیکھ کر بنانا نہیں، بلکہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے کوئی پروڈکٹ تیار کرنا، کوئی چیز بنانا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ سبحان اللہ۔ باقی رہنے والا، نیکی پسند کرنے والا، صبر و تحمل والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اسماء حسنہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، تم ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے پکارو اللہ کو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ کی برکت سے دعا قبول کرے گا۔ تو ان اسماء حسنہ کو جو یاد کر لے گا، ظاہری معنی کے اعتبار سے جو ان اسماء حسنہ کو زبانی یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ اور بعض محدثین کی تشریح کے مطابق یاد کرنے سے مراد ان اسماء حسنہ کے صفات کا مظہر بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، عطا کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، حفاظت کرنا، لوگوں کے کام بنانا، لوگوں کی مشکلوں میں ان کے کام آنا، جو ان صفات کا مظہر بنے گا اللہ تعالیٰ کے 99 صفات کا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3643، حدثنا به غیر واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه الا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند اهل الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث وقد روى آدم بن ابي اياس هذا الحديث باسناد غير هذا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الاسماء وليس له اسناد صحيح۔
کئی راویوں نے صفوان بن صالح سے نقل کیا، ہم اسے صرف صفوان کی روایت سے جانتے ہیں، وہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ یہ حدیث اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے، لیکن ذکر اسماء ہمارے علم کے مطابق صرف اسی روایت میں ہے۔ 99 ناموں کا جو ذکر ہے، بہت ساری روایتیں آئی ہیں، لیکن حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق، ہمارے جہاں تک پہنچے اس کے مطابق صرف یہی ایک روایت ہے جس میں پورے نام ذکر کیے گئے ہیں 99۔ آدم ابن ابی یاس نے دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اسماء کا بھی ذکر کیا، اور ایک بھی روایت ہے ایک دوسرے راوی بیان کیے، پورے نام ہیں اس میں اسماء حسنہ، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ سلسلے سند میں کوئی ایک ایسے راوی آ گئے ہیں جن کی وجہ سے محدثین نے کلام کیا ہے اور وہ حدیث سند کی وجہ سے کمزور قرار پائی، ضعیف قرار پائی۔ حدیث نمبر 3644۔ لیکن دوسری سند کے اعتبار سے ہاں، وہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں حسن صحیح ہے۔ دوسری جو روایت ہے جس میں پورے نام آئے ہیں، اس روایت میں جو راوی ہیں سلسلے سند پر بھی کوئی کلام نہیں ہے، کسی راوی پر کوئی کلام نہیں ہے۔ دیگر روایتوں میں بھی ذکر آیا ہے، لیکن جن روایتوں میں پورے اسماء کا ذکر آیا ہے ان روایتوں پر کلام کیا گیا ہے سند کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس کے مقابلے میں یہ روایت زیادہ صحیح ہے، یہ بتانا امام ترمذی کا مقصد ہے کہ یہی ایک روایت ہے جس میں 99 نام کا ذکر ہے، اور پھر اس سلسلے سند میں، اس سند کے سلسلے میں کوئی ایسا راوی بھی نہیں ہے جس پر کلام کیا گیا ہو۔ محدثین کے نزدیک سب کے سب ثقہ ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3644۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وليس في هذا الحديث ذكر الاسماء وهو حديث حسن صحيح ورواه ابو اليمان عن شعيب بن ابي حمزة عن ابي الزناد ولم يذكر فيه الاسماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں ناموں کا تفصیلی ذکر نہیں ہے، صرف 99 ناموں کا اجمالی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو الیمان نے بواسطہ شعیب بن ابی حمزہ ابو الزناد سے یہ حدیث روایت کی، لیکن ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معبود کی دعوت دیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ تم معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو اور کئی بتوں کو پوجتے ہو، ہمارا خدا تو ایک ہی ہے۔ تو پھر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کبھی رحمان کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں، دو نام لے کر پکارتے ہیں، ان کو یہ اشتباہ ہوا، یعنی ایک شک ہوا، ڈاؤٹ ہوا کہ انہوں تو ایک معبود کی تعلیم دیتے ہیں، ایک معبود کی دعوت دیتے ہیں، پھر دو نام لے کر پکارتے ہیں۔ تو اس وقت قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو نام بھی لے کر پکارو وہ اللہ ہی کے نام ہیں، اسی کے نام اچھے ہیں۔ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ذات ایک ہے، اس کے یہ مختلف صفات ہیں۔ ذات ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کے صفات مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، تو انسان زید ہے، سمجھے، زید یہ اس کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ علم کی صفت ہے، قرآن مجید کے حفظ کی صفت ہے، تقوی و پرہیزگاری کی صفت ہے، یہ صفات مختلف ہیں۔ تو ذات تو ایک ہی ہوتی ہے، اس کے مختلف صفات ہوتے ہیں۔ صفات کا ذکر کرو تو ذات ہی کا ذکر ہے، ذات کا ذکر کرو تو بھی ذات ہی کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں ظاہری اعتبار سے، جن کا احادیث شریفہ میں ذکر آیا ہے، یاد کرنے کی بڑی برکت ہے۔ اس کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اسماء حسنہ کے جو تغرے یا آج کل جیسے پردوں پر اسماء حسنہ لکھے ہوئے آتے ہیں، ویسا گھر میں ایک چارٹ اگر لگا دیا جائے، جیسے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں یاد کرتے ہیں چارٹ کے ذریعے بورڈ پر کوئی چیز لکھ کر، ایسے ہی اگر اس کا چارٹ گھر میں لگا دیا جائے، چلتے پھرتے جب بھی وقت ملے، نظر پڑی، تھوڑا تھوڑا یاد کر کے اس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسماء حسنہ کی برکت بھی حاصل ہو اور حدیث شریف میں جو خوشخبری ہے وہ بھی حاصل ہو۔
حدیث نمبر 3645 حدثنا ابراہیم بن یعقوب حدثنا زید بن حباب ان حمید المکی مولى بن علقمة حدثه ان عطاء بن ابي رباح حدثه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله وما رياض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو، چارہ استعمال کیا کرو، یعنی جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو فائدہ اٹھاؤ اور وہاں کی چیزوں کو استعمال کرو، کھاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد، یعنی جب مساجد کے پاس سے گزرو تو ایسے ہی گزر نہ جاؤ، بلکہ موقع ملے تو مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرنے سے کیا مراد ہے، باغوں میں چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ یہ حدیث غریب ہے، یعنی جب مساجد کے پاس سے تمہارا گزر ہو، کسی مسجد کے پاس سے گزر ہو تو وہاں موقع ملے تو ضرور مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرو، ذکر کرو، موقع ملے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ جنت میں داخل ہونے کے مستحق قرار پاؤ۔ حدیث نمبر 3646 حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن ثابت هو البناني حدثني ابي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث ثابت عن انس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا، یعنی راوی نے پوچھا یہ جنت کے باغ کیا ہیں، جنت کے باغ سے کیا مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے، جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، حلقے منعقد ہوتے ہیں، وہاں بیٹھو تاکہ تم بھی ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر سکو، اور جہاں اللہ کے بندے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے، فرشتے اس حلقے کو، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا ان برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے ضرور حلقہ ذکر میں شریک ہوا کرو۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حلقہ ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہو، کسی بھی قسم کا ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو یا ذکر الہی ہو یا ذکر رسول ہو، یہ سب ذکر کی مجالس ہیں، ان میں شرکت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ دراصل جنت کے باغ ہیں۔ جنت کے باغوں کی سیر کرو، موقع ملے تو ضرور حلقہ ذکر میں شریک ہو کر اپنا نام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل کر لو۔ حدیث نمبر 3647 حدثنا ابراہیم بن یعقوب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن ابی سلمة عن ام سلمة عن ابی سلمة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصاب احدکم مصیبة فلیقل انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم عندک احتسب مصیبتی فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلف في أهلي خيرا مني فلما قبض قال أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد۔ مصیبت پہنچنے پر دعا، اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس وقت اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم
اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت کے وقت پڑھنا ہے۔ عام طور پر یہ عوام میں انتقال کے وقت پڑھتے ہیں، اور لیکن حدیث شریف میں یہ ذکر ہے کہ مومن کو جو چیز بھی تکلیف پہنچائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چراغ جل رہا تھا، ہوا تیز چلی اور چراغ بجھ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ نے اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچائے، جو مومن کی مصیبت کا سبب بنے، اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا، یہ کلمات ہیں، یہاں تک پڑھنا چاہیے، جس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے پاس ہی اپنی مصیبت کا ثواب، اپنی مصیبت کا تجھ سے اجر طلب کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس کا ثواب عطا کر اور اس سے اچھا بہتر بدلہ مجھے عطا فرما۔ جب حضرت ابو سلمہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عرض کیا، الہی میرے گھر والوں کو میرا اچھا بدل عطا فرما۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عرض کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے پاس میں اپنی مصیبت کا ثواب طلب کرتی ہوں، لہٰذا تو مجھے اس کا ثواب عطا فرما۔ ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ ابو سلمہ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جنہیں بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، پہلے ان کا جن سے نکاح ہوا تھا، ان کے انتقال کے وقت آپ نے یہ دعا کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بھی بہتر انسان، بہترین شخصیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی اس دعا کی برکت سے۔ لہٰذا ہر ایک مومن کو مصیبت کے وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ مومن کو پہنچنے والی مصیبت کی تلافی ہو اور اس کو اجر و ثواب بھی حاصل ہو، اور اس سے بہتر بدلہ، نعم البدل بھی اس کو حاصل ہو۔ حدیث نمبر 3648، حدثنا یوسف بن عیسی حدثنا الفضل بن موسیٰ حدثنا سلمۃ بن وردان عن انس بن مالک ان رجلا جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الدعاء افضل؟ قال اسأل ربك العافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة ثم اتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله ای الدعاء افضل؟ فقال له مثل ذلك ثم اتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه انما نعرفه من حدیث سلمۃ بن وردان۔ سب سے افضل ترین دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت و معافی طلب کیا کرو۔ یعنی سب سے بہترین دعا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں بھی عافیت ہو، تمام مصائب اور آزمائشوں سے چھٹکارا حاصل ہو، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے رہائی ہو، اور موقف یعنی میدان محشر کی سختیوں سے اس کو آسانی اور راحت حاصل ہو، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی عافیت، معافات یعنی سلامتی اور عفو درگزر دنیا اور آخرت میں حاصل ہو، یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوسرے دن حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے اسی کے مثل فرمایا، یعنی پہلے دن جس طرح آپ نے ان کو بتایا تھا
کہ دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافات یعنی عافیت اور معافی طلب کرو، اگر تم کو یہ چیز عطا کی جائے تو یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اس آدمی نے دوسرے دن حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن حاضر ہوئے تو پھر آپ نے وہی ارشاد فرمایا۔ تیسرے دن بھی جب وہ شخص حاضر ہو کر دریافت کیا کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا، وہی جواب دیا جو آپ نے اس شخص کو پہلے دن جواب عطا فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر آپ نے مزید فرمایا جب تمہیں دنیا و آخرت میں عافیت دی جائے تو تم کامیاب ہو گئے، یعنی جس شخص کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا کی جاتی ہے، دنیا کی مصیبتوں سے رہائی، دنیا کی آزمائشوں سے چھٹکارا اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا جس شخص کو عطا کیا جاتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حقیقی کامیاب، حقیقی معنی میں مقصد کو پانے والا وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی گناہوں سے محفوظ رہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے جس کو حفاظت کا پروانہ مل جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 3649، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے کہ کون سی شب قدر ہے، اگر شب قدر کا مجھے علم ہو جائے تو اس میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو شب قدر مل جائے، کون سی شب قدر ہے معلوم ہو جائے تو شب قدر میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کرو۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو خود بھی معاف کرتا ہے اور بندے جو معاف کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے۔ فاعف عنی، لہٰذا تو مجھے درگزر فرما، معاف فرما دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس دعا کا شب قدر میں خاص طور پر اہتمام کرنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ شب قدر میں جو آخری دہے میں ہوتی ہے، رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور آخر عشرے میں جہنم سے آزادی اور چھٹکارا عطا کیا جاتا ہے امت مسلمہ کو، لہذا اس شب میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث نمبر 3650، حدثنا احمد بن منیع حدثنا عبیدۃ بن حمید عن یزید بن ابی زیاد عن عبداللہ ابن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، علمنی شیئا اسألہ اللہ، قال صلی اللہ العافیۃ، فلبثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ھذا حدیث صحیح وعبد اللہ هو ابن الحارث بن نوفل وقد سمع من العباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے، تعلیم دیجیے، کچھ بتائیے جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، جس کا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، کوئی ایسی چیز بتائیے جس کو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں گناہوں سے محفوظ رکھے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں آخرت کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں چند دن ٹھہر کر میں دوبارہ خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس، اے چچا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ سے مراد ابن حارث بن نوفل ہیں، انہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے احادیث شریفہ سننے کا شرف حاصل ہے، سماع حاصل ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو۔ عافیت ایک بہت بڑی چیز ہے،
اور عافیت ہی اصل چیز ہے مومن کے لیے. جیسا کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کس حال میں ہیں، حالانکہ وہ بزرگ مصیبت میں تھے، تنگ دستی کا شکار تھے، فقر و فاقے کا شکار تھے، مصیبت کی زندگی گزر رہی تھی. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں. یہ عافیت ہے. یہ معصیت یعنی نافرمانی میں نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بھوکا ہوں لیکن میرے سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. تو بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے یہی تعلیم دی ہے احادیث شریفہ کو پیش نظر رکھ کر کہ دنیا اور آخرت میں جس کو عافیت مل گئی وہ یقیناً کامیاب ہے. کامیابی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ہے دنیا اور آخرت میں عافیت یعنی حفاظت. دنیا میں بھی مومن گناہوں سے محفوظ رہے، مصیبتوں سے محفوظ رہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے دور رہے، اسے عافیت عطا کی جائے. اور آخرت میں بھی وہ عافیت میں رہے، جہنم کے عذاب سے، محشر کی سختیوں سے. اور محشر کا جو منظر ہوگا کہ پورے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال کے بقدر وہ پسینے میں ہوں گے. پسینہ کسی کے گھٹنوں تک ہوگا تو کسی کی کمر تک ہوگا تو کسی کی گردن تک ہوگا اور کوئی پورا مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسی سختی کے دن بھی اگر عافیت کسی کو مل جائے تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بھی اسی کی تلقین کی تعلیم دینے کے لیے جب انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان سے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو. سبحان اللہ. مصیبت طلب کرنے کے بجائے عافیت طلب کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ مصیبت میں، آزمائش میں پورے اترنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے، جن پر خاص فضل فرماتا ہے، وہی لوگ اللہ کی آزمائش میں، اس کی مصیبت میں پورے اتر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم جیسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مصیبت طلب کرنے کے بجائے، آزمائش طلب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، عافیت طلب کرے. حدیث نمبر 3651. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابراہیم بن عمر بن ابی الوزیر حدثنا زنفل بن عبد اللہ ابو عبد اللہ عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ عن ابی بکر الصدیق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد امرا قال اللهم اغفر لي واختر لي. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زنفل وهو ضعيف عند اهل الحديث ويقال له زنفل بن عبد الله العرفي وكان يسكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو کہتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ اسے میرے لیے بہتر اور مختار فرما، یعنی یہ چیز میرے لیے بہتر ہو اور اس کو تو پسند فرما. یعنی اگر یہ میرے لیے بہتر ہو اور تجھے پسند ہو تو اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف زنفل کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. نہیں، زنفل بن عبداللہ عرفی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ عرفات میں رہائش پذیر تھے، عرفات میں رہتے تھے، اس لیے ان کو زنفل بن عبداللہ عرفی کہا جاتا ہے. اس حدیث میں وہ منفرد ہیں اور ان کا کوئی متابع نہیں ہے، یعنی ان کی تائید میں کوئی اور دوسری روایت نہیں ہے، یہ اکیلے تنہا یہ روایت کرتے ہیں. بہرحال اس میں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کام کی بھلائی اور خیر کو طلب کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے کہ اس کام کو میرے لیے پسند فرما اور بہتر اگر ہو تو اس کو مکمل فرما. حدیث نمبر 3652. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حبان بن ہلال حدثنا ابان هو بن يزيد العطار حدثنا يحيى عن زيد بن سلام حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الايمان والحمد لله يملا الميزان وسبحان الله والحمد لله يملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هذا حدیث حسن صحیح. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی فضیلت. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو ایمان کا حصہ ہے. وضو کرنا آدھا ایمان ہے، باوضو رہنا یہ آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے.
جو شخص الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، اس کو حرز جان بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتا ہے، تو اس کے میزان میں یہ بھاری ہو جائے گا، یہ کلمہ میزان کو بھر دے گا۔ نامہ اعمال جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کے پلڑے کو یہ کلمہ بھر دے گا۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات زبان پر آسان ہیں، آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور دیکھنے میں پڑھنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کا وزن یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیتے ہیں، یہ اتنی بڑی اہمیت ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی۔ نماز نور ہے، روشنی ہے، مومن کو آخرت کی تاریکیوں میں روشنی کا کام دے گی، اسی لیے نماز کا اہتمام کرو، اس نور کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ صدقہ برہان ہے، دلیل اور رہنما ہے، جو صدقہ دیتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے خیر خیرات کے ذریعے، تو وہی خیر خیرات اس کے لیے حجت، دلیل، برہان ہوگا، رہنما ہوگا اور اس کی حفاظت کرے گا اللہ کے عذاب سے۔ اور صبر روشنی ہے، صبر کرنا، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ روشنی کا سبب ہے، آخرت میں بھی قبر میں بھی اور ہر جگہ روشنی کا کام دے گا اس کے لیے صبر کرنا۔ اور قرآن تمہارے موافق یا تمہارے خلاف حجت ہے، قرآن کے مقتضا پر عمل کرو گے، قرآن جس بات کا تقاضا کرتا ہے، جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اگر کوئی مومن قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو قرآن مجید اس کے حق میں، اس کی تائید میں قیامت کے دن گواہی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں تائید کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو مومن قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہی نہیں کرتا، یا تلاوت تو کرتا ہے، ظاہری تلاوت کرتا ہے، باطنی معنی پر عمل نہیں کرتا، یعنی قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، قرآن مجید کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کے خلاف قرآن خصم بن کر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، وہ جن باتوں کی دعوت دیتا ہے ان کو قبول کرو، اور جن باتوں سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے ان سے دور رہو۔ ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، بس یا تو اسے آزاد کراتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے کے بعد انسان یا تو نیک عمل شروع کرتا ہے یا بدی سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، گناہوں سے، برائیوں سے۔ تو جو شخص اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزادی دلاتا ہے وہ نیکیوں کے کام کے آغاز کے ذریعے کر سکتا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانیوں میں دن گزارتا ہے، صبح ہونے کے بعد سے شام تک معصیت میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ لہذا ہر ایک مومن کا یہ کام ہے کہ وہ باوضو رہے، وضو سے رہے، تاکہ شیطان کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے، اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کا ورد کرتا رہے، اور نماز کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ نماز فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہے، مطلب کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا تو شریعت میں اس کو اتنی اجازت دی گئی ہے، اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، قیام پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑے۔ اور صدقے کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اس کے لیے دلیل بنتا ہے، رہنما بنتا ہے، آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے اس کو آسانی کے ساتھ آگے لے جاتا ہے۔ اور صبر کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ صبر روشنی ہے، اور پھر قرآن کی تعلیمات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن کو تم چاہے تو اپنا موافق بناؤ، چاہے تو اپنا مخالف بناؤ۔ قرآن موافق بنتا ہے کب؟
جبکہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور قرآن اس وقت انسان کے مخالف بن جاتا ہے انسان کا جب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3653، حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبداللہ بن یزید عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ، ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ ولیس اسنادہ بالقوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا نصف ترازو ہے۔ سبحان اللہ جو بندہ کہتا ہے گویا اس کا آدھا ترازو جس میں اعمال تولے جاتے ہیں آدھا ترازو اس کا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ مکمل ترازو کو بھر دیتا ہے۔ ان کلمات کی اہمیت، فضیلت، افادیت بتائی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا پہنچ جاتا ہے یہ کلمہ۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے وہ بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، اس کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ چونکہ دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اس میں اہمیت بتائی جا رہی ہے سبحان اللہ کہنے کی، الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کلمات کی اہمیت یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا آدھا ترازو ہے، آدھا ترازو بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، اور الحمدللہ کہنے سے میزان مکمل بھر جاتا ہے۔ جس ترازو میں اعمال تولے جاتے ہیں بندے کے، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اسی کے معبود برحق ہونے کا اعتراف ہے، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کلمہ براہ راست سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کلمے پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3654، حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن جری النہدی عن رجل من بنی سلیم قال عدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملؤہ والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض والصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان، ھذا حدیث حسن وقد رواه شعبۃ والثوری عن ابی اسحاق۔ بنو سلیم کے ایک فرد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے ہاتھ میں یا اپنے ہاتھ میں گنا شمار کیا کہ تسبیح نصف ترازو ہے، سبحان اللہ کہنا آدھا ترازو ہے۔ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے اعمال کا ترازو آدھا ترازو بھر جاتا ہے، الحمدللہ مکمل ترازو کو پر کر دیتی ہے، بھر دیتی ہے یہ کلمہ کہنا۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیتا ہے۔ روزہ آدھا صبر ہے، روزہ رکھنے سے بندہ چونکہ اللہ کا مقرب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رہتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو روزہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے، بلکہ روزہ رکھنا آدھا صبر ہے، اور پاکیزہ رہنا، صاف ستھرے رہنا آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، شعبہ اور ثوری نے ابو اسحاق سے روایت کیا۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، روزے کی اور طہارت کی بھی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ایک دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو پاکی پر زور دیتا ہے، طہارت، نظافت، نفاست جس کے بنیادی شعبے ہیں، پاک رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ مفتی صاحب اس سے پہلے کی حدیث شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر نور اور روشنی ہے، جی تو یہ صبر جو ہے، یہ جو نور ہے، یہ روشنی ہے، تو یہ آخرت کے معاملے میں قیامت کے دن کن مشکلات میں یہ نور اور روشنی بن کر آئے گا؟ ایک اور دوسرا، کیا یہ نور اور روشنی سے مراد صرف آخرت ہی مراد ہے یا پھر دنیا میں بھی جو ہے نور اور روشنی مراد ہے؟ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے مفتی صاحب؟ صبر روشنی ہے قبر کی تاریکیوں میں، قبر تاریکی کا مقام ہے، کیڑوں کا مقام ہے، کیڑے مکوڑوں کا، اور انسان کے لیے وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، وہاں پر صبر روشنی بنے گا، آخرت کی تاریکیوں میں بھی روشنی بنے گا، کیونکہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے وہی ظلم تاریکیاں بن جائے گا۔ تو قبر کی تاریکی یعنی اندھیرا، قبر کی اندھیری سے، آخرت کے اندھیرے سے بچنا ہے،
اور مشکلات میں. بہرحال مفہوم صبر کا یہاں پر یہ ہے، روشنی ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان روشنی میں اپنا سفر طے کرتا ہے. جیسا کہ سابقہ زمانے میں جب کہ ایسی ٹیکنالوجیز نہیں تھی اور سفر کے آج جو ذرائع ہیں ہمارے سامنے وہ نہیں تھے، سمندری سفر کیا کرتے تھے یا اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. بہرحال جانور استعمال کیا کرتے تھے سفر کے لیے، اور سمندری سفر کرتے تو روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. ستاروں کی روشنی میں وہ اپنا سفر طے کیا کرتے تھے. ستاروں کو دیکھ کر منزل کی سمت متعین کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے. تو روشنی یہاں پر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر جو صبر کرتا ہے، وہ صبر اس کے لیے روشنی کا سبب بنتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے آخرت کی. اور مصیبت میں کیا کیا جائے. ہاں، ایسے مشکلات اور مصیبتوں میں اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے کہ اس کو کس راہ پر چلنا چاہیے، کس راستے پر چلنا چاہیے، اور آخرت کی تاریکیوں میں، آخرت کے اندھیروں میں بھی اس کے لیے روشنی کا سامان فراہم کرے گا. وہ اس روشنی میں آگے بڑھے گا. جیسا کہ سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا ذکر کیا کہ مومنوں کے لیے ایک نور ہوگا. مومن نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یعنی مومنین اس نور کی روشنی میں آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. پھر اب اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لفظ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہو جاتا ہے جی تو قیامت کے دن اس کو نور عطا کیا جائے گا. یہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے بھی آپ تلاوت فرمائیں مفتی جی. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مومن کو جی جو ہے نور عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. لیکن پھر اس حدیث مبارک میں جو ہے کہ صبر روشنی ہے، نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پل صراط پر جو ہے جو لوگ جو ہے صبر نہیں کرتے، گلا شکوہ کرتے ہیں، اللہ و رسول کو ناراض کرتے ہیں، تو پل صراط پر جی خطرناک اندھیرا ہوگا، جبکہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہوگی، اس پر سے گزرنا ہوگا. جی تو اس وقت جو ہے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. جی تو یہ بھی ایک مفہوم ہے. لیکن پھر یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے تو یہاں پر وہ مومن و مسلمان مراد ہیں جو دنیا میں صبر کرتے ہیں، اللہ و رسول کو ناراض نہیں کرتے، جی گلا شکوہ نہیں کرتے، یا پھر وہ مسلمان مراد نہیں ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کی بھیجی ہوئی بلاؤں پر، مصیبت پر جو ہے گلا شکوہ کیے، ناراض ہوئے. تو کیا ان کو جو ہے وہ روشنی ملے گی قیامت کے دن؟ آیت میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، اس سے تو کوئی ایسا آیت میں ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم، یعنی جس دن آپ مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، یسعی نورہم، ان کا نور آگے بڑھ رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم، دائیں جانب سے، سامنے سے. ان کو جس طرح دنیا میں جو قابل احترام ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی با اثر شخصیت ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ان کو لوگ لے کر جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہجوم، ایک مجمع کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں ان کو لے جایا جاتا ہے ان کا احترام اور اکرام بتانے کے لیے. ایسے ہی وہ نور، ان کے اعمال کا نور، صبر کا نور، ہر طرح کا نور جس کی وجہ سے مومن کو جلا اور روشنی حاصل ہوئی ہے، وہ نور مومن کو اپنی رہنمائی میں آگے بڑھائے گا، آگے لے جائے گا. تو یہاں پر قید وغیرہ نہیں ہے بھائی، جو بھی مومن ہے مصیبت پر صبر کرنا، بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی مصیبتوں پر گلا شکوہ، جزا فضا کرنے کے بجائے، مخلوق کے سامنے شکایت کرنے کے بجائے اس پر صبر کرنا، آزمائش پر اللہ تعالیٰ کے صبر کرنا، اور مصیبت آنے پر یہ سمجھنا کہ یہ مصیبت میرے ہی اعمال کے کرتوت کی وجہ سے ہے، میرے ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے. میں جیسے اعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے دنیا میں مجھ پر مصیبتیں نازل کر رہا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی بنی آدم، انسانوں کے جو برے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق ان پر مصیبتیں آتی ہیں. اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے نیک محبوب بندے ہیں، اس کے باوجود ان پر مصیبت آ رہی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں کے ذریعے آزما کر ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. نیک بندوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور برے بندوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن دونوں کا سبب الگ ہوتا ہے. برے بندوں پر جو مصیبت آتی ہے ان کے بدعملیوں کی وجہ سے، اور نیک لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے چونکہ وہ محبوب اور مقرب ہوتے ہیں
جو اس کے زیادہ محبوب اور مقرب ہوتے ہیں، دین میں جس قدر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی آزمائش بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر جتنی زبردست آزمائش ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ان کو اتنا ہی زبردست عطا کیا جاتا ہے۔ یہ احادیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ ہر ایک انسان کی آزمائش اس کے دین کے بقدر ہوگی۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا، ایمان جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ پھر جس کی آزمائش جتنی سخت ہوگی، اس کے صلے اور اس کے انعامات بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، زبردست آزمائشوں کی منزل سے گزرے، آگ میں ڈالا گیا، پھر فرزند عزیز کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، تمام آزمائشوں میں آپ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلت کے شرف سے نوازا، یعنی اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست۔ لیکن وہ قرآن کی آیت کی تفسیر حضور فرما رہے ہیں، تفسیر جو فرما رہے ہیں، تو آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں اور امت سے یہ خطاب فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے وہی مومن و مسلمان کے لیے نور ہے قیامت کے دن۔ جی، حدیث نمبر 3655۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا علی بن ثابت حدثني قیس بن ربیع وکان من بنی اسد عن الاغر بن الصباح عن خلیفۃ بن حسین عن علی بن ابی طالب قال اکثر ما دعا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیۃ عرفۃ فی الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر والشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي۔ موقف میں دعا، عرفات میں جب کھڑے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا کیا کرتے تھے اس کا ذکر اس حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور چونکہ میدان عرفات میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو موقف میں کھڑا ہو، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرے اور یہ سمجھے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی یا اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں۔ تو میدان عرفات میں کھڑے ہونا یہ حج کا سب سے اہم اور سب سے بڑا رکن ہے کہ اگر یہ رکن چھوٹ جائے کسی سے تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوتا، اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ کی روشنی میں فقہاء کرام نے اتنی گنجائش اس میں بتائی ہے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہونے کی کہ اگر کوئی بے ہوش بھی ہو تو اس کو اسی حالت میں لا کر کھڑا کیا جائے، کم سے کم اس میدان سے گزر بھی جائے تو وقوف عرفہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے عزیز ترین مقام پر، محبوب ترین مقام پر خاص طور پر دعا کرنے کی تاکید آئی ہے، اور جو شخص دعا کرے مغفرت کی اور یہ سمجھے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں۔ اسی لیے اس میدان میں خاص طور پر جو حج کے لیے، جو حج کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے جاتے ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام کو موقف میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، یعنی اے اللہ تیرے لیے ہی حمد و ستائش ہے، ہر طرح کی تعریف اور خوبی اور کمال کا تو سر چشمہ ہے، جیسا کہ تو خود نے اپنی تعریف فرمائی، اور اس سے بہتر تعریف ہم تیری کرتے ہیں جو تو کہتا ہے، یعنی ہم سے بہتر تعریف تیری تو خود کر سکتا ہے، ہم تیری تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کما حق کہو ہم تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے میری نماز ہے اور میری قربانی ہے، میری عبادت ہے اور میرا جینا اور انتقال کرنا سب تیرے ہی لیے ہے، یعنی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت تیرے ہی لیے ہے، میری واپسی بھی تیری ہی طرف ہے، یعنی مجھے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو میں چھوڑ جاؤں وہ بھی تیرے ہی لیے ہے، یعنی جو کارنامے وغیرہ سب ان تمام کی جو اصل ہے تو نے ہی مجھے توفیق عطا فرمائی، تیری ہی توفیق سے میں نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 23 سال کے عرصے میں ایک بہت بڑی تعداد اسلام کے حلقے میں داخل ہوئی۔ اے اللہ میں عذاب قبر اور دل کے وسوسوں اور کاموں کے بکھرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ امت کو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی قبر کے عذاب سے
اور دل کے وسوسوں سے، دل میں آنے والے مختلف شیطانی خیالات سے، اور کام جو بکھر جا رہے ہیں۔ ایک کام شروع کیا ایک انسان، کئی کام ہیں، اس کے کئی مقاصد ہیں، ایک مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، دوسرا بھی مقصد فوت ہوا چلا جا رہا ہے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کاموں کو یکجا کر دے، جمع کر دے، اور مقاصد میں کامیابی عطا ہو، دلوں میں شیطانی خیالات نہ آئیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرتے تھے حضور کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو ہوا لاتی ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندھی چلتی ہے، جیسا کہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کو زبردست تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، جب آندھی چلتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بارش ہی ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو تباہ کر دے، عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے ہوا کے شر سے، اگر شر کے ساتھ بھیجی گئی ہے ہوا کہیں تباہی مچانے کے لیے یا کہیں طوفان برپا کرنے کے لیے، تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے ہوا کے شر سے۔ البتہ اس کے ذریعے خیر آنے والا ہے، جیسے بارش ہوتی ہے عام طور پر ہوائیں چلنے کے بعد، تو اس خیر کو طلب کرنا چاہیے، اور اگر شر ہو تو اس شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 3656، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا عمار بن محمد بن اختی سفیان الثوری حدثنا لیث بن ابی سلیمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابی امامہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر لم نحفظ منه شیئا قلنا یا رسول اللہ دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منه شیئا قال الا ادلکم علی ما یجمع ذلك كله تقول اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ھذا حدیث حسن غریب۔ جامع دعا کا بیان۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن ہم کو یاد نہیں رہتی، کئی دعائیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی جامع دعا بتاتا ہوں جو تمام دعاؤں کو شامل ہے، جس میں از اول تا آخر، شروع سے آخر تک پوری دعائیں جس میں شامل ہیں آ جاتی ہیں، اس دعا کا اہتمام کرو، اس کو یاد کر لو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بہت سی دعائیں مانگی جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، رات میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اور نفل نمازوں کے سجدوں میں، رکوع میں، مختلف دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ہم کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ زیادہ اگر باتیں بتائیں گے تو لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی۔ تو اس لیے وہ صحابی عرض کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت ساری دعائیں مانگی جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمام دعاؤں کی جامع دعا نہ بتاؤں، ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس میں وہ تمام دعائیں میں مختلف موقعوں پر، الگ الگ موقعوں پر مانگا کرتا ہوں، وہ سب کی سب شامل ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، تو تم اس طرح کہو، یوں کہو، یعنی حضور بتائے کہ وہ دعا جامع یہ ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس بہتر چیز کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، طلب کی ہے، اور اس بری چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی۔ تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور تجھ ہی پر پہنچانا ہے، یعنی تیری ہی ذمہ داری ہے پہنچانا جو تو نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لی ہے، جو ذمہ داری بندوں تک پہنچانے کی، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی سے بچنے کی قوت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہ ایک جامع دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھیں وہ سب کی سب شامل ہیں، اور جن چیزوں کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی تھی وہ چیزیں بھی شامل ہیں، اور مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مقاصد میں کامیابی عطا کرنے والا ہے، اور کوئی نیکی کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے
یہ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ کی توفیق سے عطا ہوئی ہے، اس کے عطا کرنے سے بندہ نیکی کیا ہے، اور گناہ سے بچ کر اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا، یہ بھی محض اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے میں اس گناہ سے بچا۔ جیسا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ شیطان نے آپ کو بھٹکانے کا ارادہ کیا، راہ راست سے ہٹانے کے لیے ایک روشنی پھیلا دی پوری، اور حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے آج سے تم سے عبادتیں ساخط کر دی ہیں، تم سے عبادتوں کو معاف کر دیا ہے، اب تم نماز نہ پڑھو تو کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو وہ جو نور جو پھیلا ہوا تھا وہ پورا تاریکی میں بدل گیا اور وہ روشنی سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ میں نے یہ کہہ کر کئی اولیاء کرام کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا میرے شر سے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیطان میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے خدا کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے، اپنے فضل پر اور اپنے کمال پر اور اپنی خوبیوں پر زعم نہ کرے، بلکہ ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کا کمال اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ ان تمام خوبیوں کا سرچشمہ اور منبع اور مرکز اللہ کی ذات ہے، اللہ کی توفیق ہی سے ہم گناہ سے بچ سکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دینا چاہیے۔ اس میں ادب بھی ہے اور حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کی عطا کا اعتراف بھی کرنا ہے۔ حدیث نمبر حال میں بھی فرمایا تھا کہ ایک جامع دعا آنے والی ہیں، جی ہاں انشاءاللہ اب یاد دلائیے بول کے فرمائے تھے، لیکن وہ آئے گئی۔ جی ہاں، یہ بھی آئی تو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا بول کے فرمائے۔ جی یہ جامع دعا ہے، بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ابواب دعوات میں، چاہے ترمذی شریف میں ہو یا دیگر کتب حدیث میں، ان تمام دعاؤں کی جامع ایک دعا بتا دیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا تمام دعائیں اس میں شامل ہیں، ہر طرح کا خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب کیا وہ بھی ہے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ بھی اس میں طلب کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3657 حدثنا ابو موسى الانصاری حدثنا معاذ بن معاذ عن ابی بن کعب صاحب الحریر قال حدثني شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا ام المؤمنين ما كان اکثر دعاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك قالت كان اکثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا ام سلمة انه ليس آدمی الا وقلبه بین اصبعین مع اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء زاغ فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وفي الباب من عائشة والنواس بن سمعان وانس وجابر وعبد الله بن عمر ونعیم بن حماد هذا حدیث حسن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جس دعا کا اہتمام کرتے تھے اس دعا کا ذکر ہے۔ حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، ام المؤمنین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر جما دے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اس کی کوئی خاص بات ہے کوئی کہ خاص طور پر آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر جما دے، ثابت قدم رکھ، میرے دل کو ایمان پر ثبات عطا فرما کے ایمان ہی پر باقی رہے، ایمان ہی پر قائم اور دائم رہے اور اسی پر وفات ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اب انگلیوں سے کیا مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن چونکہ احادیث شریفہ میں قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا کہ ایک جماعت فقہا کی، محدثین کی، مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ وہاں پر تعویل نہیں کرنا، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے، کیفیت کے بارے میں پوچھنا سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جہاں پر تعویل کی جا سکتی ہو جیسے چہرہ کہہ کر ذات مراد لی جاتی ہے، کلو شیء ہالک الا وجہہ،
ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، یعنی اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو وجہ کہہ کر وہاں پر چہرہ مراد نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو وہاں پر جز کہہ کر کل مراد لیا گیا، وجہ کہہ کر اللہ کی ذات مراد لی گئی۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، مطلب جو متحد رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ ید سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے۔ بعض محدثین، مفسرین اور ائمہ امت یہ تشریح کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، جہاں تعویل کی گنجائش ہو تعویل کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر، سب سے محفوظ طریقہ جو ہے وہ پہلی جماعت کا ہے کہ یہ آیت متشابہات یا کلمات متشابہات میں سے ہیں جن کا ظاہر مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، پوچھنا نہیں چاہیے کہ انگلیوں سے کیا مراد ہے، بس جیسا احادیث شریفہ میں ذکر آیا ہے ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، بس وہ جس کو چاہے ثابت قدم رکھے، برقرار رکھے ایمان پر، اور جس کو چاہے ایمان کے راستے سے ہٹا دے، جس کو چاہے سیدھا رکھے، جس کو چاہے ٹیڑھا کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے ہمارے پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہدایت دینے کے بعد، ہدایت کی توفیق عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے سے نہ ہٹا، ہدایت پر ثابت قدم رکھ، جیسا کہ تو نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، سرفراز کیا ہے، اس دولت کو باقی رکھ، آمین۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3642 سے آج کی نشست کا آغاز کیے تھے۔ الحمدللہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے حدیث نمبر 3657 پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو عزت، قوت، غلبہ اور ساری مخلوق کی نگاہوں میں عزت اور احترام عطا کر۔ اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، اور اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اور اسلام دشمن طاقتیں جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مولا انہیں ان کی کوششوں میں ناکامی عطا فرما، اور ان سب کی سازشوں پر پانی پھیر دے۔ اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں، اس ریکارڈنگ کے ذریعے امت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی اور آپ کے کلمات مقدسہ کو پہنچانے کی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں مولا انہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، تمام آزمائشوں، مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، اور مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج رکھ، اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔